بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس وقت ایک بار پھر دہشت گرد ملک اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر دہشت گردانہ حملے کو انجام دے رہا ہے اور قبلہ اول بیت المقدس کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس حملے کے دفاع میں معصوم فلسطینی بے بس و لاچار نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ حماس بھی کل گزشتہ سے دفاع کی کچھ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ دفاعی کارروائی اسرائیل جیسے دہشت گرد ملک کے سامنے ہیچ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے بالمقابل یوں تو کمزور ہے، مزید اسرائیل کو امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کا مکمل تعاون حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن اسرائیل 1948 سے جب سے اس کا ناجائز وجود ہوا ہے، معصوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہتا ہے۔ سب سے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں 50 سے زائد مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسلم ممالک نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ روابط کو اچھا کر لیا ہے اور باہمی تعلقات کو استوار کیا ہے۔ ان ممالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی یہ خاموشی کسی بھی اعتبار سے درست نہیں، اور وقت بدلے گا، انشاءاللہ ضرور بدلے گا، تو انہیں اپنی اس مجرمانہ خاموشی کا خدا کے دربار میں جواب بھی دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جانتا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، مزید اس کا عالم تو یہ ہے، اس کا علم تو یہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس لیے اسے سب کچھ پتہ ہے کہ کون دہشت گرد اسرائیل کے معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اور کون کتنی آواز اٹھا رہا ہے، اور کون ان کے درد کو اپنا درد سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ کسی کا وقت آئے اور وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو کہ اس کے پاس دولت کی کثرت تھی، اس نے کہاں استعمال کیا، اس کے پاس عسکری قوت تھی، اس نے اس کا استعمال انصاف کے لیے کیوں نہیں کیا، اس کے پاس مادی طاقت تھی، اس نے اس کا استعمال مظلوموں کے تحفظ کے لیے کیوں نہیں کیا، اس کے پاس اتنی استطاعت تھی کہ قبلہ اول بیت المقدس کی بے حرمتی سے ناپاک و نجس یہود و بے بہبود کو روک سکتا تھا، لیکن اس نے کیوں نہیں کیا۔ اس لیے اے دنیا کے مسلم حکمرانوں، اپنی خوابیدہ روح کو بیدار کرو، خود کو پہچانو کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، جنہوں نے بزدلی و کم ہمتی سے پناہ مانگی ہے۔ اپنے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کر اور احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصیٰ جو برسوں تک قبلہ اول تھا اور مسلمانوں کا تیسرا بڑا انتہائی متبرک مقام ہے، یہودی بھی جس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ اب کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، روزے داروں کے ساتھ اور معتکفین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بار بار مسجد اقصیٰ میں آگ لگنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، ساتھ میں دو طرفہ میزائل فائرنگ کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی بچوں کی شہید ہونے کی بھی خبر ملی۔ خدایا خیر و عافیت کا معاملہ فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یہودیوں کا مسجد اقصیٰ پر دھاوا بولنا، مسجد اقصیٰ کے احاطے میں آگ لگا کر جشن منانا، دوسری جانب اسرائیلی فوج اور فضائیہ نے غزہ پر بڑا حملہ کر دیا ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران قابض اسرائیلی فورسز نے مسجد کے احاطے سے 500 کے قریب فلسطینی روزے داروں کو گرفتار کیا۔ اس سلسلے میں عالم اسلام کی مشہور شخصیات نے یقیناً کچھ اپنے تاثرات کا اور اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں، مدد کے لیے اور آگے آنا پڑے گا۔ رجب طیب ایردوغان فرماتے ہیں کہ تمام دنیا بالخصوص اسلامی ممالک کو اسرائیل کے مسجد اقصیٰ، القدس اور فلسطینیوں کے گھروں پر ہونے والے حملوں کے خلاف عملی طور پر میدان میں آنے کی ضرورت ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ترکی پارلیمنٹ نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور فلسطین کے مختلف شہروں میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر پاس کی ہے۔ ترکی کی تمام سیاسی پارٹیوں نے اس قرارداد پر دستخط بھی کیے ہیں۔ قرارداد میں ترکی کے فلسطین کے بارے میں اصولی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے۔
اور اسی طرح صدر رجب طیب اردوغان کا فلسطینی صدر محمود عباس اور حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے الگ الگ ٹیلی فون پر رابطہ، مسجد اقصی اور فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کے بعد تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، صدر ایردوان نے اپنی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین بھی دلایا ہے۔ اور ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیات میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ظالم اور دہشت گرد فوج کے ذریعے مسجد اقصی کے صحن میں نمازیوں پر اندھا دھند گرینیڈ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت انہوں نے کی ہے۔ اس حملے میں 200 سے زائد، بلکہ اب تو اطلاع مل رہی ہے کہ 300 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں اکثر کی آنکھیں، چہرے اور سروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب نے رمضان المبارک کے مقدس شب میں عبادت گزاروں پر حملے کو دہشت گردی کی بدترین مثال قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی معاہدے اور مسلمانوں کے جذبات کی تذلیل ہے، اس پر بین الاقوامی برادری کی خاموشی شرمناک ہے۔ اور اسی طرح عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے رمضان المبارک میں قبلہ اول میں نے فرمایا ہے، ٹویٹ کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کیا کہ رمضان المبارک میں قبلہ اول میں نہتے فلسطینیوں پر کیے جانے والے مظالم پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور اس مقدس مہینے میں ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلائے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ٹویٹ کر کے یہ اس بات کا اظہار کیا۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی میں کھلی دہشت گردی اور ریاستی غنڈہ گردی پر انسانی حقوق کے علم بردار خاموش ہیں، لیکن افسوس ان مسلم حکمرانوں پر ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی چپ ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، قبلہ اول سے بے وفائی کوئی سستا سودا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلم لیڈران اور بڑے بڑے دانشوران اور بڑے بڑے علماء نے اپنے تاثرات کا اور اپنے دکھ درد کا اظہار فرمایا ہے، لیکن ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ کچھ اور زیادہ آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں دیکھنے چاہیے کہ قبلہ اول بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور مسلمانوں کے نزدیک وہ ایک بہت خاص اور متبرک مقام ہونے کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں پر آقائے نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی، وہاں کے ساتھ یہودیوں کا کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ سلوک ان کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جہاں کہیں پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، کہیں فساد برپا ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے اپنے اعمال کی کرتوت اور ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی، ہمیں اپنے اعمال میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ ہونے والے اس مظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوموں کا ساتھ دینا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم کے بادل کو برسایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔